دنیا بھر میں اجتماع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے، کچھ واقعات کے ذریعے ہماری اصلاح بھی کی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے۔ کہیں میلادیں ہوتی ہیں، کہیں مجلسیں ہوتی ہیں، کہیں اجتماع ہوتے ہیں، کہیں تقاریریں ہوتی ہیں، اور بے شک یہ ان چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہر دور میں رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن آج کا میرا موضوع جو ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں سے کہ کیا ہم قوم کو صرف اجتماع میں ہی بلائیں گے؟ کیا ہم قوم مسلمین کو صرف تبلیغ کے لیے ہی جو ہے ہم نے رکھا ہوا ہے، یا اجتماعوں کے لیے رکھا ہوا ہے، یا تقریروں کے لیے رکھا ہوا ہے، یا نیازوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کے آگے ہم نے قوم کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیا فیصلہ کیا؟ جب اجتماع ہوتا ہے اور قوم جب ہمیں سنتی ہے، میں اسی قوم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ اسٹیج پر جو کھڑے ہو کے حضرات قوم کو جو ہے وہ ہدایتیں دیتے ہوتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ دیکھیے اسلام پھیل چکا، نماز فرض ہے، حج زکوٰۃ کے بارے میں لوگ جان چکے ہیں۔ آپ جن قوم کو بتا رہے ہو، اب اس قوم کے حالات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جو آپ کے سامنے قوم مسلمین بیٹھ کر کے آپ کو سن رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے اور مزید کیا کرنا ہے؟ یا صرف انہیں دین ہی بتاؤ گے؟ بتانا ضروری ہے، میں نہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود بھی تقاریریں کرتا ہوں، میلاد شریف کرتا ہوں، نیازیں کرتا ہوں، لیکن میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں اس سے زیادہ تو اور خیر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن تمام دنیا میں اور ہندوستان میں خاص کر کے بڑے بڑے پیرانے حضرات موجود ہیں، بہت سے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر پیرانے حضرات جو ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمیں قوم کے بارے میں اب تو سوچ لینا چاہیے۔ ہم نے سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی، میں تو فاضل ہند کہوں گا، علیہ رحمت و رضوان، جن کا چرچا ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ہے، اور آج جو انہوں نے سنیت کی جو خدمت کی ہے، دین کی جو خدمت کی ہے، آج ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو تقاریریں کر رہے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت شیخ سیدنا احمد رضا خاں فاضل ہند رحمت اللہ علیہ کا ہم پر، جنہیں ہم احمد رضا خاں فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں۔ لیکن کیا انہوں نے ہمیں صرف یہی درس دیا کہ آپ اجتماع کرتے رہیے، آپ تبلیغ کرتے رہیے، آپ قوم کو ہدایت دیتے رہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ قوم کے حالات پر آپ کو کچھ نہیں کرنا؟ زیادہ سے زیادہ ہم کہہ دیتے ہیں قوم کے حالات پر، جیسے آج میں کہہ رہا ہوں، ہر کوئی پیرانے حضرات ویسا ہی کہہ کے آگے چلا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں بھی تو یہی کر رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں اس سے زیادہ شاید ہی کچھ کر پاؤں اگر اللہ نوازے۔ میں ان حضرات کو مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں جن کے ایک اشارہ اگر ہو جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جن کی بیعت میں ہیں، جن کے مرید ہیں، جن کے چاہنے والوں میں سے ہے، میں ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بتائیے ہم نے ان سب کے علاوہ قوم کے لیے کیا کیا؟ میں تو اہل سنت والجماعت سے ہوں الحمدللہ، میں غلامان اعلی حضرت ہوں الحمدللہ، لیکن مجھے یہ بات محسوس بھی ہوئی کوئی آج سے نہیں، سالوں سے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے، کتنے میڈیکل کالج ہیں جو ہم نے کھولے ہیں، کتنے اسکولز جو ہیں ہم نے بنائے ہیں، بتائیے آپ۔ ارے ہمارے پاس بلڈ ڈونیشن کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، کتنی یونیورسٹی ہم نے بنائی، بتائیے آپ۔ چلیے احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، کتنا بنا رضا یونیورسٹی، رضا کالج، رضا ایجوکیشن سینٹر، کتنی بنا دی ہم نے۔
آج ہماری قوم جو ہے دوسرے اداروں میں لائن میں کھڑی ہوئی ہے، انہیں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے. ہمارے بچوں کو جو ہماری کمیونٹی سے آتے ہیں، مسلمان ہیں، مگر ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. روزانہ درس سہتا ہے ایک مسلمان، اگر اس کے پیٹ میں اگر کوئی پتری وغیرہ ہو جائے اور ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کرو، تو وہ درد سہتا رہتا ہے، ادھر ادھر کی دوائیاں کھا کر وقت گزارتا ہے، کیونکہ آپریشن کے لیے 50,000 لاکھ روپیہ اس کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس ایسے کوئی ادارے موجود ہیں. زیادہ سے زیادہ ٹرسٹ ہوں گے تو ٹرسٹ کے بھی اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر آپ اصول میں بیٹھتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی کچھ پرسنٹ آپ کو دیا جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فری آف ٹوٹل فری آف چارج کوئی ادارہ موجود ہے؟ کوئی اسکول موجود ہے؟ کوئی کالج موجود ہے؟ کوئی میڈیکل سینٹر موجود ہے؟ کوئی اسپتال بنائی ہم نے؟ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ اور ایم آر آئی وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں فری آف چارج ٹوٹل بنائی نہیں. اگر اکی دکی اگر آپ کو کہیں دکھ جائے تو آپ دیکھیے گا اس کا مینجمنٹ، اس کا سسٹم اس طریقے سے ہوتا ہے کہ باقی جو ڈاکٹرز جو ہمیں وہاں بھیجتے ہیں وہ اس رپورٹ کو جو ہے وہ منظوری نہیں دیتے، وہ نہیں مانتے ہیں، اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی. ایسے تو ادارے چل رہے ہیں ہمارے، اور ہم بات بات پر جو ہے وہابی شیعہ وہابی، ان کے بغیر نہ ہم تقریر شروع کر سکتے ہیں، نہ ان کے بغیر ہماری تقریر ختم ہو سکتی ہے. جو کہ بتانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن نہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے. ہم صرف تبلیغ جماعت پہ بات کر سکتے ہیں، دیوبندیوں پہ بات کر سکتے ہیں، وہابیوں پہ بات کر سکتے ہیں، شیعوں پہ بات کر سکتے ہیں. قوم پہ بات نہیں کرنی ہمیں، نہ کام کرنا ہے نہ بات کرنی ہے. اب جائیے اپنے آس پڑوس میں نظر ڈالیے، جوان لڑکیاں ہو چکی ہیں، ان کے والد جو ہیں ان کے باپ سے جا کے پوچھئے کہ آپ کی جوان لڑکی ہے، بہترین رشتے آتے ہیں تو آپ اس کا نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے آپ کو جواب دے گا کہ کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھانا چاہتا ہے، لیکن کیا کریں کہ شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے. اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم 2-5 جوڑا جو ہے وہ بچے کو دے سکے یا اس کا ولیمہ کر سکے، اور ہم اپنے آپ کو اعلی حضرت کا غلام مانتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں. آپ کی نظر میں جو اعلی حضرت ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن میری نظر سے اگر آپ اعلی حضرت کو دیکھیں تو اعلی حضرت نے صرف کتابیں نہیں لکھی، اعلی حضرت نے صرف قلم ہی نہیں چلائی، اعلی حضرت نے ہمیں وہ بہترین نظام بھی تو دیا، ہمیں بہترین سسٹم دیا ہے. آپ دیکھیں مدرسے بن رہے ہیں، دارالعلوم بن رہے ہیں، بننے چاہیے، میں اس کے مخالف بالکل کیسے ہو سکتا ہوں. دینی علم تو یقیناً پہلا اپورچونٹی ہونی چاہیے ہماری، لیکن مدرسے اور دارالعلوم کو دیکھیے آپ، اگر زیادہ سے زیادہ کئی کمپیوٹر سکھایا بھی جاتا ہوگا تو بیسک آپ 3 سال 5 سال 7 سال کا کورس بچوں سے کرواتے ہیں اور پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جائیے ڈھونڈیے کام. ارے کہاں ڈھونڈے گا؟ ممبئی شہر اور بڑے بڑے شہروں میں اگر بیسک کمپیوٹر جیسا بھی اس نے سیکھ لیا تو اب وہ جو اس نے جو سیکھا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ وہ اگر وہ مارکیٹ میں چلا جائے کوئی اسے جاب پہ نہیں رکھے گا، پھر کیا کرے گا؟ وہ مسجد میں امامت کی جگہ خالی نہیں ہے، خادم کی جگہ خالی نہیں ہے، مؤذن کی جگہ خالی نہیں ہے، پھر وہ بلڈنگیں گھر گھروں میں قرآن مجید پڑھانے کو نکل جاتا ہے. یا پھر اور کوئی مدرسہ دارالعلوم اپنے گاؤں میں 2-3 فوٹویں کھچوا کر کے بڑے شہروں میں آ کر پاؤتیاں پھاڑتا ہے، کیونکہ کیا کرے گا؟ وہ اسے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے. لیکن وہ جس ادارے سے آیا ہے، فارغ ہوا ہے، وہاں وہ چیزیں ہے ہی نہیں. کچھ کتابیں پڑھا دی گئی، سرٹیفکیٹ دے دی گئی، قاری حافظ عالم مولوی بنا دیا گیا اور کہا جائیے. اب بیچارہ گھوم رہا ہے، کہیں کچھ نہیں ہوا تو کسی پیر صاحب سے خلافت لے لی اور چلا دھندا دبا کر کے. لیکن مجھے آپ بتائیے کہ ان مدرسوں ان دارالعلوم کے علاوہ بھی، یہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. ارے آپ ایجوکیشن کالجز اسکول نہ کھولیں، آپ ہاسپٹل نہ کھولیں، آپ لیب نہ کھولیں، ٹھیک ہے، مگر کم از کم آپ ٹائپ تو کر سکتے ہیں.
مثال کے طور پر اگر کوئی ہندوجا ہاسپٹل جاتا ہے، کوئی ناناوٹی ہاسپٹل جاتا ہے، جو جہاں بھی جس شہر میں رہتا ہے وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، تو کم از کم ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں اہل سنت والجماعت اور جو بھی جماعتیں ہیں، تبلیغ جماعت ہو، شیعہ ہو، ان سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے فارم پر جو ہے وہ ان کے فارم لے کر کے اگر وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اسے مفت علاج ہو جانا چاہیے، جو ہمارا آرگنائزیشن ہے وہ بل بھر دے گی، کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہو آپ، لیکن وہ نہیں ہے۔ ہم نے قوم کو صرف نیاز اور نعروں تک رکھا ہوا ہے، صرف نیاز اور نعروں تک، بس نیاز کیجئے، نعرے لگائیے، موٹے موٹے کور دیجئے پیران حضرات کو، ٹھیک ہے وہ دینا چاہیے، وہ آپ کی عقیدت ہے، میں بات اس کی نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ جو حضرات جن کے بیعت میں ہزاروں لاکھوں ہیں، کنٹری وائز پاپولر ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، کتنے بنا لیے ادارے، اور اگر ہوں گے بھی اکے دکے کہیں آپ کو دکھ جائیں گے تو وہ ان کے اپنے علاقوں میں ہیں، اور وہ بھی خستہ حال پڑے ہوئے ہیں کہ ہر شہر ہر گلی میں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں کوئی ایسا ادارہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں فری آف چارج، فری آف کاسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کا پورا کورس سکھایا جائے گا، یا میڈیکل پورا آپ کا کیا جائے گا مفت میں، یا آپ کے بچوں کو ایڈمیشن دیا جائے گا مفت میں، ان کی فیس نہیں ہوگی، یا کالجز میں آپ کو فیس نہیں دینی پڑے گی، یا آپ کو کوئی بڑی ڈگری کرنے کے لیے باہر گاؤں جانا ہے تو کوئی پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس، 5-5 10-10 لاکھ کے خرچ ہوتے ہیں، اگر ابراڈ بھیجنا ہے، کہیں بھی بھیجنا ہو تو وہ غریب بچہ پڑھ تو لے گا وہاں تک، لیکن جب وہاں جانے کی باری آئے گی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یا وہاں بینکوں میں وہ قرض لے گا، اور جب قرض لیتا ہے تو ہم آگے آ کے کہتے ہیں کہ انٹرسٹ دینا بھی حرام، انٹرسٹ لینا بھی حرام، ارے جب یہ بھی نہیں کروانا وہ بھی نہیں کروانا تو آگے آپ چل کر کے کچھ کیجئے کہ بھیا ہم قرض دیتے ہیں زیرو انٹرسٹ پہ، جب بھی آپ کے پاس آئے گا یا ایک وقت مہلت دے دیجئے، کب تک دینا ہے یا روزانہ اتنا دینا ہے، میں نہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے دستاویز رکھ دیجئے، زیور رکھ دیجئے، اور جب آپ پیسہ جو قرض پورا کریں گے آپ لے جائیے، بس فرق اتنا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں دینا ہوگا، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ لٹائیے، نہیں بالکل نہیں، اگر آپ ان لاکھوں ہزاروں مریدوں میں سے ایک جماعت بناتے ہیں اور آپ فنڈنگ کرتے ہیں اس چیز کی، اور اپنے علاقے سے ہی شروع کرتے ہیں، چھوٹے کلینک سے ہی شروع کیجئے، لیب سے شروع کیجئے، آج ایم آر آئی، سی ٹی اسکین وغیرہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، 20-25-25 ہزار روپے کی ایک رپورٹ ہے، کہاں سے لائے گا غریب آدمی، کیسے کرے گا وہ؟ ٹرسٹ میں جاتا ہے تو شاید ٹرسٹ کے رولز میں نہ بیٹھتا ہو، اور اگر بیٹھ بھی جائے تو اس کو کچھ پرسنٹیج ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، دوائیاں لینے تک کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، اور ہم بڑی بڑی رائلس رائس گاڑی میں گھومتے ہیں، بی ایم ڈبلیو میں گھومتے ہیں، مرسیڈیز میں گھومتے ہیں، اسی قوم کے پیسوں سے، اسی قوم کے پیسوں سے، اسی فنڈنگ سے الگ الگ بزنس کھولتے ہیں اور اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کیا کبھی اس قوم کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں، یاد رکھو روزہ محشر میں اس کا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اس درجات پر فائز کیا تھا، وہ عزت عطا کی تھی، وہ مقام عطا کیا تھا، تو تو نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا؟ تیرے پاس ہزاروں لاکھوں فالوورز تھے، تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں، ارے اب تو کچھ ایسے بھی ہو گئے جو ڈمی ٹرسٹ چلا رہے ہیں بلیک کا وائٹ کے لیے، کچھ کر رہے ہیں ہم نہیں، آپ بالکل نیازیں کیجئے، میں کرتا ہوں، میلادیں کیجئے، میں کرتا ہوں، تقریریں کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، مگر صرف کیا اسی میں رہیں گے؟ اس کے آگے نہیں جانا اور کچھ کرنا نہیں ہے؟ قوم کو سوچئے، آپ چشتی ہو، آپ اشرفی ہو، آپ رضوی ہو، آپ قادری ہو، آپ جو بھی ہو، آپ نقشبندی ہو، سب سے پہلے آپ ایک مسلمان ہو، اور اس کے بعد آپ رضوی، قادری، چشتی، نقشبندی، اشرفی، نیازی، صابری ہو، اور اس کے بعد آپ ایک پیران حضرات ہو یا آپ کوئی بڑی شخصیت ہو،
تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. جب آپ کی لوگ سنتے ہیں, رقم کو اکٹھا کیجئے, کوئی ادارہ آپ کھولیے. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوگا, اکی دکی جگہ پہ ہوگا بھی, وہ خستہ حال پڑا ہوا ہوگا, کوئی سننے والا نہیں ہوگا, کوئی سود لینے والا نہیں ہوگا. اور آپ حضرات بھی ایسے لمبے ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں جس میں اس طریقے کے ہم میسج دیتے ہیں. دیکھا کیجئے اور آنکھیں کھولیے اپنی. بالکل بیعت جائز ہے, آپ کسی بھی سلسلے میں کسی بھی پیر سے بیعت کر سکتے ہیں. پیر کا فرمان اور اس کا احترام و ادب بالکل آپ پر جو ہے وہ واجب ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا, وہ طریقت کے معاملے وہ الگ ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے اپنی سول سوسائٹی میں, اپنی کمیونٹی, اپنی سوسائٹی کے اندر کیا کام کیا؟ کچھ نہیں. ہم کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں کوئی ایسی بینک میں جو مسلمانوں کی نہیں ہے, کوئی ایسے اسپتال میں جو مسلمانوں کا نہیں ہے, کوئی رعایت نہیں ہے, اور الزام دوسروں پہ ڈالتے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کے انڈر میں رہ کر کے ان کے لیے کچھ کیجیے, ان کے لیے کچھ ادارے بنائیے, کچھ اسپتال بنائیے, اسکول بنائیے, کالجز بنائیے, فری آف چارج سارے رپورٹس کا جو ہے وہ اس طریقے کا نظام بنائیے, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کا بنائیے. اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں, اس پہ نظر رکھیے کہ برابر چل بھی رہا ہے کہ نہیں, ان تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں. یہ سارے معاملات ہیں جو ہمیں سوچنے پڑیں گے. میاں میں تو کئی سالوں سے ان چیزوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن خیر قوم مسلمین سننے کو تیار نہیں ہے. نہ صحیح, لیکن میں اپنا فرض پورا کروں گا. کسی نے مجھ سے کہا تھا حضرت آپ اس طریقے کی جو ہے گفتگو کرتے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ڈر صرف خدا کا, اللہ تعالیٰ سے. اگر آپ حق پر ہو اور آپ سچ بات کر رہے ہو, حق بات کر رہے ہو, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیجئے آپ, کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ پر کیسز ہو جائیں گے, انگلیاں اٹھائی جائے گی, جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے, تہمت لگائی جائے گی. لگانے دیجیے. جب آپ حق پر ہو تو آپ کو سوا اللہ سے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ میں ایک سید ہوں, میں امام حسن کی اولاد ہوں, غوث اعظم کی اولاد ہوں, اور نقشبندی ہوں. اگر میں نہیں بولا تو پھر سمجھ جائیے کہ دنیا میں کوئی بولنے والا ہی نہیں ہوگا. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں گناہ اس لیے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ نیک لوگ ختم ہو گئے, بلکہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ نیک لوگ خاموش ہو گئے ہیں. جھوٹ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ سچے خاموش ہو گئے ہیں. ہمیں آواز تو اٹھانی پڑے گی, چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو, چاہے ہماری کمیونٹی کے خلاف ہو, چاہے انسانیت کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہو, ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. اب اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اور آپ کی کوششوں پر ہے. ہم تو کرتے رہیں گے, یہ ہمارا فرائض ہے. ہم روز محشر میں کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے تو کہا تھا, آپ آگے جتنی ہماری طاقت تھی ہم کر چکے, اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. جس وقت اللہ نوازے گا تو ہم کر کے بھی دکھائیں گے. ہمیں یہاں اس بات کو غور سے سننا ہے. آپ لمبا ویڈیو نہیں دیکھو گے, لیکن اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیے, اور میری اس سوچ کو پہلے تو آپ سمجھیے, اور اس کے بعد اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں بھی آگے تک پہنچائیے. یہ بھی علم دین ہی ہے. میں بھی تو علم دین کے چینل پہ ہی آتا ہوں, علم دین بتانے کی کوشش کرتا ہوں جتنا کہ مجھے آتا ہے. یہ یاد ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف علم دین سے ہو جائے گا. حالات قوم کے حالات کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے, مسلمانوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہر انسان کے بارے میں بات کرنی چاہیے, چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, ہے تو اللہ کی مخلوق, اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے, جو کہ نقشبندیوں کے لیے بڑا اہم دن ہوتا ہے. آپ بھی اپنے گھروں میں کچھ میٹھا بنا کر کے فاتحہ دے دیجیے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشیے، اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، ان کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور آنے والے کچھ 2-3 ویڈیو ہیں ان کی شان میں آپ ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔